اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ شب کے اندر تراویح میں 9واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ اس پارے کے اندر سورۃ اعراف کا بقیہ حصہ ہے اور پھر سورۃ انفال کا بھی ابتدائی حصہ اس پارے کے اندر ہے۔ اس پارے کی ابتدا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی سرکشی اور ان کی جو دھمکی تھی اپنے نبی کو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قوم کے جو متکبرین تھے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک واضح دھمکی دی کہ اپنی تبلیغ سے اور اپنے موقف سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، مگر نہ ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے۔ یہ دھمکی اور یہ دھمکیوں کا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، ہمیشہ تعصب اور تشدد یہ منکرین کا طریقہ کار رہا ہے۔ انبیاء کرام ہمیشہ سے اپنی قوم کو برائیوں سے اور سرکشیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہے اور ان کو مختلف برائیوں سے روکتے رہے، تو پھر یہ قوم کا اور قوم کے جو متکبرین ہوتے ہیں ان کا یہ اول دن سے رویہ رہا ہے کہ وہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ یعنی تعصب اور تشدد کی ابتدا متکبرین کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہی دھمکی دی، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اور مفسرین لکھتے ہیں قرآن کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے وقت کے نبیوں کے ذریعے ان کی زبان مبارک سے ادا کروائیں، ان دعاؤں کے اندر بڑی جامعیت تو ہے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت پر اثر جملے ہوتے ہیں اور مقبول جملے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ دعاؤں میں قرآنی دعاؤں کو یہ احادیث مبارکہ کے اندر جو دعائیں ہیں ان کو انسان اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں آپ ان دعاؤں کی جامعیت پر غور کریں
کہ جو الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، ان جیسے الفاظ یا ان جیسی جامعیت ہم ساری زندگی بھی دعا کرتے رہیں تو ان جیسی جامعیت اور معنویت ہماری دعاؤں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، نہ ہمارے الفاظ کے اندر، نہ ہمارے جملوں کے اندر جو جامعیت اور معنویت کسی نبی کی دعا کے اندر ہوتی ہے۔ قرآنی جتنی بھی دعائیں ہیں، اگر ان کی جامعیت پر انسان لکھنا شروع کر دے تو پھر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھیں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، یہ کہنے کو تو صرف ایک مختصر سا ایک آیت ہے، لیکن اس کی جامعیت اتنی ہے کہ گویا کہ تمام خیر کی دعائیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس جملے کے اندر حضرت شعیب نے تمام بھلائیاں مانگ لی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، تلک القریٰ نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل۔ یعنی کہ آپ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ انبیاء کو جھٹلانا اور انبیاء کے ساتھ ایذا رسانی کا جو معاملہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے شروع سے ہی یہ منکرین کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ تو بطور تسلی پھر حضرت اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کے قصے بیان فرمائے۔ حضرت شعیب کا قصہ، پھر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چونکہ قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس زمانے کا جو فرعون تھا اس کی عادتیں بالکل ویسی تھیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فرعون تھا۔ ناموں کا فرق تھا لیکن کردار ایک جیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فرعون ابو جہل تھا، دونوں کے کردار ایک جیسے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ذریعے اور اس وقت کے فرعون کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہ ایک لمبا سلسلہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ موجود ہے۔ وہ سانپوں کا قصہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 2 معجزے عطا فرمائے ان کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک وہ واقعہ بھی ذکر فرمایا جو ہم سب کے ساتھ عالم ارواح میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یہ عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہو، وہ مسلمان کے گھر میں آنکھ کھولے، یہودی کے گھر میں آنکھ کھولے یا دہریہ کے گھر میں آنکھ کھولے،
اس کے دل کے ایک کونے کے اندر ساری زندگی ایک خلش موجود رہتی ہے، یعنی ایک خانہ اس کا خالی رہتا ہے۔ مسلمان ہو گیا تو وہ خانہ پر ہو جاتا ہے، وگرنہ خالی پن سا ساری زندگی اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فطرتاً ہر انسان ایک معبود چاہتا ہے، ایک ایسی ذات فطرتاً اس ذات کی طلب اس ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے جس کے سامنے وہ اپنا سر جھکائے، جس کے حکموں کی تابعداری کرے، جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھے، جس کے ساتھ وہ اپنے دکھ درد شیئر کر سکے۔ یہ طلب ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، اور یہ اثر ہے اسی وعدے کا جو ہم سب نے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے کیا تھا۔ تو اسی وعدے کی وجہ سے ہر آدمی کے اندر یہ طلب فطرتاً موجود ہوتی ہے۔ پھر یہ جس طرح کے حدیث شریف میں آئے، کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی فطرت الاسلامیہ، وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی ہر انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت جو انسانی فطرت ہے وہی فطرت اسلامی ہے، اور پھر والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی ہر انسان فطرتاً مسلمان ہے بوجہ اس وعدے کے جو عالم ارواح میں اس نے اللہ کے سامنے گواہی دی تھی۔ اس وعدے کی بنیاد پر ہر پیدا ہونے والا انسان فطرتاً مسلمان ہے، اور پھر بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، مجوسی، ملحد بنا دیتے ہیں۔ لیکن غیر فطرت پر زندگی گزارنے والا اپنے اندر ایک خالی پن ساری زندگی محسوس کرتا رہے گا، چونکہ انسان کی فطرت کی آواز ہے کوئی اس کا معبود ہو جس کے سامنے وہ سر جھکائے، جس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنے دکھ درد بانٹے، اور یہ چیز ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی چند آیات کے اندر، جس کی ابتدا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو انہی چند آیات کے اندر جس کا شان نزول بعض مفسرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک راہب جو اپنے زمانے میں مستجاب الدعوات مشہور تھا، ان آیات کا شان نزول اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بزرگ، بعض لکھتے ہیں جس کی عمر 500 سال سے بھی زیادہ تھی، 500 سال تو اس نے عبادت کی تھی، 500 سال کا عبادت گزار، جس کا نام بلعم باعور تھا۔ کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بددعا یا کفریہ جملے اپنی زبان سے ادا کیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی 500 سال کی عبادت کو مردود کر دیا۔ اکابرین امت لکھتے ہیں اسی وجہ سے کسی بھی انسان کو اپنی عبادت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات غنی ذات ہے، اور یہ خطرناک ترین تکبر ہے۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ جس طرح انسان کو اپنی دولت کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، بعض انسان کو اپنے علم کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، بعض انسان کو اپنے جاہ و مرتبے کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے،
اسی طرح بعض انسانوں کو اپنی نیکیوں پر تکبر آ جاتا ہے، اور یہ تکبر ان سارے تکبروں سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جتنے بھی دوسرے تکبر ہیں، عین ممکن ہے کہ کبھی اس آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور پھر وہ باز آ جائے، لیکن نیکیوں پر تکبر کرنے والا، اس کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان اتنا چال باز ہے کہ وہ اس آدمی کے اعمال کو بہترین کر کے پیش کرتا ہے، مزین کر کے، کہ انسان ساری زندگی گمراہی کا شکار رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک عربی کا شعر ہے، لو کان فی العلم من دون التقا شرف لکان اشرف خلق اللہ ابلیس، کہ اگر علم کی وجہ سے، علم بغیر تقوی کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا تو پھر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ باعزت وہ ابلیس ہوتا۔ ابلیس کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں علم کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ اسی علم کی بنیاد پر وہ تکبر کا شکار ہو گیا، اور پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے متوجہ کیا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، آپ معافی والا رویہ اپنائیے۔ دوسرا، وأمر بالعرف، نیکیوں کا حکم دیتے رہیے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ داعی کی یہ تین بنیادی صفتوں میں سے یہ تین چیزیں ہیں کہ داعی جو دعوت کا کام کرنے والا ہو، دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو اپنے اندر یہ بنیادی تین صفتیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ خذ العفو، وہ لوگوں کی کمی اور کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہو، یہ بنیادی صفت ہے۔ معافی کا ہنر آتا ہو، لوگوں کو معاف کرنے کا ہنر آتا ہو، یہ داعی کی بنیادی صفت ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، پھر اس کے بعد نیکیوں کا حکم کرنے والا ہو، اور پھر تیسری صفت وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرنے والا، یعنی داعی کو اپنی دعوت کے جواب میں جو لوگوں کا رد عمل آئے گا، جو جوہلا کی طرف سے رد عمل آئے گا، ان میں بعض ستانے والے بھی ہوں گے، بعض جملے کسنے والے بھی ہوں گے، اور بعض عجیب و غریب سوالات کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں بعض ایسے عجیب و غریب سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، علماء کی مجلس میں پرچیاں دے دی جاتی ہیں اور ان میں عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کون سی خاتون ہے جس کا بھائی نبی، جس کا بیٹا نبی، جس کا شوہر نبی، جس کا والد نبی، اور ان سوالات کا دین کے مسائل، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
کیونکہ یہ سوالات نہ ہمیں دنیا میں نہ ہمیں آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں. اس قسم کے سوالات. اور داعی کا تعلق چونکہ معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ ہوتا ہے، تو داعی کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ میرے ساتھ پیش آنے والے جو سامنے مخاطبین ہیں ان میں ہر قسم کے نفسیات کے لوگ موجود ہیں. میری دعوت کا یہ کام کسی کو اچھا لگے گا، میری دعوت کا یہ کام کسی کو برا لگے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے در حقیقت امت کے اندر امت کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم داعی بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ 3 صفتیں پیدا کر لو: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. کہ داعی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے. داعی کی دوسری صفت یہ ہے وہ نیکیوں کا حکم کرنے والا ہوتا ہے. اور داعی کی تیسری صفت یہ ہے وہ جاہلوں سے اعراض کرتا ہے. اور یہی اخلاق کریمانہ ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر اس کے بعد سورۃ انفال ہے. سورۃ انفال مدنی سورت ہے. اس کے 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں. اور یہ چونکہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورت کے اندر چونکہ شرعی احکامات ہوتے ہیں، اور اس صورت کے اندر نمایاں طور پر مال غنیمت کے بارے میں احکامات کا ذکر ہے. اسی وجہ سے چونکہ مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ انفال ہے. اور اس کے اندر خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع بھی بہت نمایاں ہے. چونکہ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اسی وجہ سے سب سے پہلا مسئلہ مال غنیمت کا تھا. یہ پہلی جنگ تھی. اس میں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کی تقسیم کا مرحلہ تھا. اسی وجہ سے یہ احکامات مال غنیمت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نازل فرمائے. پھر اس صورت کے اندر مومنین کی 5 صفات کو اللہ نے ذکر فرمایا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، پہلی صفت. واذا تليت عليهم آياته وزادتهم ایمانا، دوسری صفت. وعلى ربهم يتوكلون، تیسری صفت. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ نے یہ صفتیں مومنین کی ذکر فرمائی. پہلی صفت کیا تھی؟ کہ وہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی، ان کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. اللہ کا خوف یہ مومنین کی صفتوں میں سے پہلی صفت ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ سارے اعمال کی بنیاد اللہ کی خشیت سے شروع ہوتی ہے. اور خشیت جو ہے اس کا جو معنی خوف کیا جاتا ہے در حقیقت یہ مکمل معنی نہیں ہے. خشیت اس ملی جلی کیفیت کا نام ہے جو شوق اور خوف سے مل جل کر ملی جلی کیفیت کے بعد سامنے آتی ہے. یعنی امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت، اس ملی جلی کیفیت کو خشیت کہتے ہیں. خالی اس کا اگر ہم معنی خوف کریں تو اس خشیت کا مفہوم پوری طرح ادا نہیں ہوگا. خشیت کا جو حقیقی مفہوم ہے اس ملی جلی کیفیت کا نام ہے کہ اس ایک مومن کے دل میں اللہ کے بارے میں ایک امید بھی ہوتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا خوف بھی ہوتا ہے. اس ملی جلی کیفیت کا نام خشیت ہے. مومن کے اندر یہ پہلی صفت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب بھی کلام اللہ کی تلاوت کی جائے اس کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. اور حقیقتاً ایسا ہے. قرآن پاک کی عجیب شان ہے اور یہ دنیا کا واحد کلام ہے. یہ دنیا کا واحد کلام ہے. دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں آپ کسی بھی زبان کو بغیر سمجھے اتنی دیر تک نہیں سن سکتے کہ جس زبان سے آپ واقف نہ ہوں، اس کے معانی نہ سمجھتے ہوں،
اب وہی کوئی آدمی آپ کے سامنے اس زبان کے اندر کچھ باتیں سنانا شروع کر دے، اس زبان کے اندر کچھ نظم سنانا شروع کر دے، مثال کے طور پر میں پشتو نہیں جانتا، اور کوئی آدمی پشتو کی نظم میرے سامنے کہنا شروع کر دے، یا ہم میں سے بعض جو فارسی نہیں جانتے، یا ہم میں سے جو جرمن فرانسیسی نہیں جانتے، اس زبان کے اندر کوئی آدمی اس علاقے کا مشہور ترین غزل، مشہور ترین گانا ہمارے سامنے گانا شروع کر دے تو ہم نہیں سن سکتے، ہماری طبیعتیں اکتا جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان جس زبان سے واقفیت نہ رکھتا ہو، جس زبان کی اسے سمجھ نہ ہو، اس زبان کو انسان کا ذہن قبول نہیں کرتا، وہ اس زبان کو نہیں سن پائے گا۔ لیکن یہ قرآن پاک کی عجیب شان ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جس طرح ترنم کے ساتھ جھوم جھوم کر امام حرم پڑھ رہا ہوتا ہے، صاحب لسان ہے، اور اس کے سامنے قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم ایسے کھل رہے ہوتے ہیں تو ان پہ غور کرتے ہوئے وہ جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یقین کیجئے اس کے پیچھے پڑھنے والا ہر وہ شخص، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتا ہے، قرآن کی وہ زبان جانتا ہے یا نہیں جانتا، قرآن کے معانی اور مفاہیم پر اسے دسترس ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح جھوم رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل رکھنا یہ مومنین کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی صفت نماز کی حفاظت، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن پاک میں ہمیں بار بار نماز کے قیام کا حکم فرمایا ہے۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نماز پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز کا وہ فریضہ، آپ اس فریضے سے بری و ذمہ ہو جائیں، نامہ اعمال میں لکھ لیا جائے کہ اس نے فلاں نماز پڑھی تھی، لیکن نماز کا قیام وہ الگ چیز ہے۔ نماز کے جو مطالبات ہیں، نماز کا جو ایک مومن کے ساتھ معاملہ ہے، یا نماز کیا چاہتی ہے، نماز کے کیا اثرات ہیں، یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں نماز کے قیام سے۔ یہ بالکل الگ باب ہے۔ پھر اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ پھر اس صورت کے اندر ایک اور خصوصیت بھی ہے، ایک اور خصوصیت جو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ انفال کے اندر جو اس سورت کی خصوصیت شمار ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 6 بار مومنین کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، ایک محبت بھرا خطاب، یا ایھا الذین آمنو، مومنین کو 6 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا۔ پہلا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، یہ پہلا خطاب ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں تمہارا سامنا کافروں کے ساتھ ہو
تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ ثابت قدمی کے بارے میں یہ پہلا حکم ہے۔ اور دوسرا خطاب، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یہ دوسرا خطاب ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرو، یعنی اللہ کے حکموں کو سنا انسنا نہ کرو۔ یہ دوسرا خطاب۔ تیسرا خطاب، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائیں تو پھر لبیک کہو۔ اور حقیقت میں یہ بات حقیقت بھی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں حیات کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ دین اسلام انسان کو زندگی کی طرف بلاتا ہے، حقیقی زندگی۔ حقیقی زندگی وہ کون سی زندگی ہے؟ جب انسان کی روح زندہ ہو، اور انسان کی روح زندہ ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابعداری کرنے پر۔ چوتھا خطاب، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خیانت نہ کرو۔ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ نہ آپس میں ایک دوسرے کی خیانت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی بھی خیانت نہیں کرنی، اور ہم نے ایک دوسرے کے بھی خیانت نہیں کرنی، ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تقوی والا تعلق بناؤ، پھر اس کا انعام کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں ایک فرقان عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا۔ یہ فرقان کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار کو کچھ حواس عطا فرمائے ہیں، جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ یہ وہ حواس خمسہ ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ ذرائع ہیں، علم کو حاصل کرنے کے۔ وہ حواس خمسہ کون کون سے ہیں؟ یہ آنکھ، یہ کان، اور یہ ناک، اور یہ زبان، اور یہ ہاتھ۔ یہ حواس خمسہ ہیں۔ یہ وہ قوتیں ہیں یا وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے، رنگوں کا علم انسان کو اپنی آنکھ کے ذریعے، روشنی اور اندھیرے کا علم انسان کو اپنی آنکھ کے ذریعے۔ رنگوں کا علم نہ سننے سے ہوتا ہے، نہ چکھنے سے ہوتا ہے، نہ سونگھنے سے ہوتا ہے، نہ ہاتھ لگانے سے ہوتا ہے۔ رنگوں کا علم انسان اپنی نظروں کے ذریعے کرتا ہے۔ اور پھر اندھیرا اور اجالا، اس کی پہچان بھی انسان اپنی اس ظاہری آنکھ سے کرتا ہے۔ یہ اندھیرا اور اجالا نہ ہمیں سونگھنے سے معلوم ہوگا، نہ سننے کے ذریعے معلوم ہوگا، نہ اندھیرا اور اجالا ہمیں چکھنے کے ذریعے معلوم ہوگا۔ اندھیرا اور اجالا نہ ہمیں چھونے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ اندھیرا اور اجالے کا علم انسان اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ یعنی کائنات کا ایک بہت بڑا علم کا جو حصہ ہے وہ انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اور پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا علم ہم اپنی ناک سے کرتے ہیں۔
خوشبو اور بدبو کا علم یہ آنکھ کے ذریعے بھی نہیں ہوتا، یہ زبان کے ذریعے بھی نہیں ہوتا، یہ کانوں سے آواز سن کر بھی نہیں ہوتا، یہ ہاتھ چھونے سے بھی محسوس نہیں ہوتی بو اور خوشبو۔ ان خوشبو اور بدبو کا علم انسان اپنے ناک کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اور پھر حواس خمسہ میں سے تیسری چیز قوت سامعہ، آوازوں کا علم۔ جتنی بھی آوازیں ہیں یہ سارا یہ آوازوں کا علم انسان اپنے کان کے ذریعے، کون بول رہا ہے، کیسا بول رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کو جو ہم سن رہے ہیں، قرآن کی وہ حسین کلمات جو ہمارے کانوں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں یہ ہمیں سارے کانوں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ایک علم کا ایک بہت بڑا حصہ وہ کان کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں، اور پھر علم کا ایک حصہ ہم زبان کے ذریعے بھی، یہ ذائقے کا علم، یہ ذائقے کا جتنا علم ہے، یہ کھٹی چیز ہے، یہ میٹھی چیز ہے، یہ کڑوی چیز ہے، یہ اس چیز کا علم ہم انسان اپنی زبان کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ یہ دیکھنے سے بھی نہیں پتہ چلتا، یہ سونگھنے سے بھی پتہ نہیں چلتا، یہ سننے سے بھی پتہ نہیں چلتا، یہ ہاتھ چھونے سے بھی پتہ نہیں چلتا، یہ انسان صرف اور صرف اپنے زبان کے ذریعے اس علم تک پہنچتا ہے۔ اور تیسری چیز، پانچویں چیز وہ ہاتھ ہیں، یعنی جس کو ہم چھوتے ہیں، چیز کی سختی اور نرمی، چیز کا سرد اور ٹھنڈا اور گرم ہونا، یہ ساری چیزیں ہمیں ہاتھوں کے چھونے کے ساتھ پتہ چلتی ہیں۔ یعنی ایک بہت بڑا حصہ علم کا ہم ہاتھوں کے ذریعے بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ 5 ذرائع ہیں جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، اور یہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاندار کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ حواس خمسہ، چھونے سے اسے درد محسوس بھی ہوتا ہے، سردی اور گرمی کا پتہ چلتا ہے، چیز کے نرم اور سخت ہونے کا پتہ چلتا ہے، ذائقے کا زبان کے ذریعے پتہ چلتا ہے، خوشبو اور بدبو کا ناک کے ذریعے پتہ چلتا ہے، آوازوں کا ہماری کان کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور پوری دنیا کی رنگینی ہمیں آنکھوں کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ یہ حواس خمسہ۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو حواس باطنی عطا فرماتے ہیں، انہیں ہم حواس باطنی کہتے ہیں، باطنی حواس۔ یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے والا، اسے ہم بصارت کہتے ہیں، اور ایک باطنی آنکھ ہے جسے چشم بصیرت کہتے ہیں۔ ظاہری آنکھ سے دیکھنے والا وہ صاحب بصارت کہلاتا ہے، اور باطنی آنکھ سے دیکھنے والا وہ صاحب بصیرت کہلاتا ہے۔ خوشبو اور بدبو ہم ناک سے سونگھتے ہیں، اس کا ہمیں اس ناک سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باطنی حس بھی رکھی ہے جو اعمال کی خوشبو اور بدبو کو سونگھ لیتی ہے، اسے اعمال سے بھی خوشبو اور بدبو محسوس ہو جاتی ہے، اعمال میں خوشبو اور بدبو وہ سونگھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو ذائقہ چکھتے ہیں، جیسے ہمیں ایک چیز کے کڑوی ہونے کا، اس کے میٹھا ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مومن کو ایک ذائقے والی حس بھی عطا کرتے ہیں جس سے وہ حلال اور حرام کو محسوس کر لیتا ہے۔ تو جس طرح ہمارے ظاہری اعضاء ہیں، ہمارے ظاہری حواس خمسہ ہیں، اسی طرح
اللہ تبارک و تعالی مومن کو حواس باطنی عطا فرماتے ہیں. ان حواس باطنی کا نام فرقان ہے، اور یہ چیز تقوی سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر تقوی کرو گے، تقوی والی زندگی گزارو گے، تو پھر میں تمہیں حواس باطنی عطا فرماؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم نے تقوی والی زندگی کو اختیار کیا تو میں تمہیں فرقان عطا فرماؤں گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، نیکیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، اور تمہیں بخش دوں گا. یہ 3 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تقوی کے ذریعے جو انسان کو حاصل ہوں گے وہ ذکر فرمائے. فرقان یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہی وجہ ہے جو صاحب تقوی ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے. ہم تو پیش منظر دیکھتے ہیں، وہ لوگ پس منظر بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم حالات و واقعات کو اپنی اس ظاہری آنکھ سے دیکھ کر نتیجے نکالتے ہیں، وہ ان حالات و واقعات کے پس منظر کیا ہے وہ ان نتیجوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالی اہل تقوی کو عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے چھٹا خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ چھٹا خطاب ہے، اے ایمان والو جب کسی جماعت کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو. یہ مومن کو چھٹا خطاب فرمایا، اور یہ 10ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر ہے. ثابت قدمی، ثابت قدمی کا پہلے بھی حکم فرمایا، ایک مرتبہ پھر حکم فرمایا، کیونکہ ہر کام میں جب انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ثابت قدمی، جس کو ہم مستقل مزاجی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کامیابی کی کنجی ہے. مستقل مزاج آدمی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، چاہے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہو. ہم اکثر لوگوں کو ناکام دیکھتے ہیں، کاروبار میں ہاتھ ڈالا، ناکامی ان کا مقدر بنی، پھر دوسرے کاروبار میں، تیسرے میں، چوتھے میں، وہ ہمیں بار بار ناکامی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. تو ان میں جس چیز کی بنیادی طور پر کمی ہوتی ہے وہ ثابت قدمی ہوتی ہے، مستقل مزاجی ہوتی ہے. اور یہ ہر معاملے میں ہے. دینی معاملے میں بھی انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو مستقل مزاجی، دنیاوی معاملات میں بھی اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو مستقل مزاجی. مستقل مزاجی یہ کامیابی کی کنجی سمجھی جاتی ہے. اور جس آدمی کے اندر یہ مستقل مزاجی کی صفت نہ ہو تو پھر وہ آدمی کامیاب نہیں ہوتا. آپ کسی باڈی بلڈر سے یہی راز پوچھ کے دیکھ لیں کہ اس نے جو یہ اپنا مقام بنا لیا ہے کہ وہ مسٹر پاکستان بن گیا، مسٹر ایشیا بن گیا. اسی طریقے سے دنیا کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان میں ہر ایک آدمی نے جو ایک مقام پایا ہے تو اس کے پیچھے ان کی یہی چیز مستقل مزاجی، یہ بنیادی چیز ہے، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں جو آدمی دینی معاملات میں قدم رکھے تو اس کے لیے لازمی اور ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اعمال کرے اور ان اعمال کو شروع کرے جس کے ساتھ وہ تسلسل کے ساتھ عمل کر سکتا ہو. بعض بڑے جوش و خروش کے ساتھ دینی اعمال میں شروع ہوتے ہیں اور ان کا جذبہ بھی برا نہیں ہوتا، نیت بھی بری نہیں ہوتی. بھئی اپنے آپ پر لازم کر لیتے ہیں
ہم 5 سپارے پڑھیں گے یا ہم اتنی نوافل پڑھیں گے یا ہم یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے، ان کا یہ سارا جذبہ قابل قدر ضرور ہے، لیکن کیونکہ دین یہ جوش کا نام نہیں ہے، دین ایک ہوش کا نام ہے۔ عمومی طور پر دیکھنے میں آیا ہے جو اس جذبے اور جنونی کیفیت کے ساتھ دین میں داخل ہوتے ہیں پھر وہ الٹے قدموں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار مومن کو مستقل مزاج ہونے کا حکم فرمایا۔ یہ دین میں کامیابی، دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کی بنیادی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے پارے کے اندر جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں پہلی بات یہ تھی کہ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو، اللہ اس جماعت کو کبھی شکست سے دوچار نہیں کرتے۔ تیسری صفت، جو ایسی عبادت پر لبیک کہنے والی ہو جو دلوں کو زندگی اور عزت اور سعادت کا راز جس کے اندر پوشیدہ ہو، اللہ ایسی صفت اپنانے والے کو بھی ناکام نہیں کرتے۔ چوتھی چیز، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو یا نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو، اللہ ایسی قوم کو بھی ناکام نہیں فرماتے۔ اور پانچویں چیز، سب سے بڑھ کر وہ اللہ کا خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو، اللہ ایسی قوم کو بھی کبھی ناکام نہیں کرتے۔ چھٹی چیز، وہ گولہ اور بارود کی بارش میں بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 صفتیں ذکر فرمائیں اس پورے پارے کے اندر۔ یہ 9 ایسی صفتیں ہیں جو قوم بھی ان صفتوں کو اپنا لے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں کرتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی ان صفتوں کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں پھر آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ یہ رمضان المبارک کے تقریباً ہم 9 روزے، 9ویں روزے کو آج ہم اس کی افطاری کریں گے۔ یوں سمجھیے رمضان المبارک کا اب پہلا عشرہ یہ اپنے اختتام کے قریب ہے، اور رمضان المبارک کا ایک بڑا حصہ ہم گزار چکے ہیں، اس کے 2 حصے باقی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔